منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی حقارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنا ہے تو وفا کا رشتہ رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنا ہے تو خلوص کا رشتہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنت جو آپ اپنے امت کے لیے کر گئے، چلے گئے، کر کے چلے گئے، اگر ان محنتوں کو، ان چیزوں کو بتانا شروع کروں تو ایسے ہے کہ پورا کئی گھنٹے درکار ہیں۔ میں بات کو شروع کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو صرف اس طرف توجہ دلاتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، 40 کا ہندسہ جو ہے نا، اگر جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو کئی چیزوں میں بڑا اہم ہے، یعنی 40 کا ہندسہ بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے عورت کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن کے لیے اس کا جتنا خون پڑتا ہے، چاہے اس میں بریک ڈاؤن ہو، تھوڑا تھوڑا آئے، کچھ دن اور رک جائے، پھر 40 دن کے اندر اندر وہ تمام کے تمام ناپاکی کا خون سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی 40 دن جو ہے نبی موسیٰ جو ہے اپنی اس میں گئے تھے لگانے کے لیے، جو ہے انہوں نے وہ کیا تھا، جو اپنا تورات لینے کے لیے گئے تھے تو 40 دن کے لیے کوہ طور پہ جا کے وہ مطلب جہاں بھی تھے، مطلب ان کو معبد خانے میں بھیجا گیا تھا، اپنی عبادت خانے میں۔ تو کہنے کا یہاں پہ کیا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جب 40 سال کے ہوئے تو ان کو نبوت ملی۔ مختصر کر لیتی ہوں بات کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ تو 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے فوراً ہی بعد الحمدللہ 3 سال تک نبوت چھپائی، اور پھر جب نبوت کا اظہار اللہ کے حکم سے کیا، تمام رشتہ داروں کو بتایا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ جو بت پرستی کی لعنت ہے اس سے ڈرائیے، یہ جو دنیا کے عذاب ہیں، آخرت کے عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس سے ڈرائیے، ان کو اللہ کی پہچان کرائیے، ان کو اللہ کے فرمودات بتائیے، ان کو اللہ کے احکامات بتائیے، ان کو شریعت سکھائیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بلند کیا تو بہت ان پر مصائب آئے، بہت مشکلیں آئیں۔ یہ تو آپ نے جو کہتے ہیں نا اپنی پرائمری کلاس سے لے کے آپ پڑھتی رہیں۔ جس طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہی ہوں، اور میں کئی دفعہ 2-4 دفعہ بیان کر چکی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی سفر سے واپس آئے تو جنگ اس کا حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اور حج کے مہینے میں میں نے آپ کو کل غالباً بتایا تھا کہ 6 لوگوں نے انصاری صحابہ نے جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے، تب مدینہ کا نام یثرب تھا، تو انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو آپ جب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب یہ آپ کے نام پر اللہ کا کلمہ پڑھ کے چلے گئے، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا کلمہ پڑھ کے چلے گئے، مسلمان ہو کے چلے گئے، یہ تھے وہاں کے اوس و خزرج کے قبیلے کے، اور اوس و خزرج کے قبیلے میں 120 سال کی جنگ، جو کہ صرف ایک پتہ نہیں سفید گھوڑا تھا یا بڑا اچھا کوئی گھوڑا تھا جو ان کے یہاں بڑا نایاب گھوڑا سمجھا جاتا تھا، اس پر کسی نے 120 سال پہلے اعلان کیا تھا یہ اس کو ملے گا جو بہت جو ہے بہادر ہوگا، جو اس کے اہل ہوگا، جو اس کے قابل ہوگا۔ اس پر جو لڑائی ہوئی ہے نا مختلف قبیلوں میں کہ میرا، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارے اس کو دے دو، ہمارے، یہ 120 سال تک چلی۔ یہاں پر 120 سال کا نام کیوں لینا پڑ رہا ہے مجھے؟ یہ 120 سال آپس میں لڑنے والے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اوس و خزرج، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو اس ہاتھوں کی برکت سے، اس نورانی چہرے کی برکت سے ان لوگوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو 120 سال سے ایک گھوڑے پہ، ایک غالباً گھوڑا ہی تھا وہ، تو گھوڑے پہ لڑ رہے ہیں، آج وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، سب اللہ کے نام پہ ایک ہو رہے ہیں، اور ایسے ایک ہو رہے ہیں
ایسے ایک ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر سے قبیلہ سسٹم، ان کے اندر سے تو یہ نسب جو کیا کہتے ہیں ذات، نسب، یہ سب کا سب ختم ہو گیا. کہاں وہ 120 سال سے لڑی صرف اپنی ذات پہ، اپنے قبیلے پہ لڑ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اگلے سال پھر بیعت عقبہ ثانی، یعنی پھر بیعت عقبہ ہوئی، اول ہوئی، پھر ثانی ہوئی، اور پھر 12 ہو گئے مدینے کے لوگ، اور پھر 12 سے پھر ماشاءاللہ 72 ہوئے. لیکن یقین کریں ان 6 نے جو پہلے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے جا کر وہاں پر ایک ایک کو جوڑنے کی کوشش کی، کہ جو 120 سال سے لڑ رہے تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جھنڈے تلے لانے کی کوشش کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراؤنڈ بنائی. اب میرے خیال میں سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے انہوں نے گراؤنڈ بنائی، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازگار ماحول کو تیار کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ 13 سال سے مظالم کی چکی میں پستے رہے ہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک مضبوط سہارا مل جائے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس ذاتی دشمنی سے جو ہے یعنی یہ جو مذہبی دشمنی تھی، اسلام کی دشمنی تھی، کفر کی جنگ تھی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نجات ملے. اب یہاں پر بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ 6 کی محنت ایسی محنت تھی، ان 6 کی محنت ایسی محنت تھی کہ آج بھی ان 6 کی محنت ہماری تاریخ کی کتابوں میں، کہ اب دیکھیں اب آپ نہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا، میں نے BA کیا، میں نے MA کیا، میں نے تو نہیں پڑھا، یا میں تو اتنے سال سے پڑھ رہی ہوں، سیرت سن رہی ہوں، اور میں سیرت کو اتنے سال سے سن رہی ہوں، اور میں نے تو کبھی نہیں سنا. اب دیکھیں یہ بات کہ آپ نے کبھی نہیں سنا تو اس پر نہ میرا قصور ہے، قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم اسلام کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اگر میں یہاں پر آپ کو جیسے دورہ تفسیر قرآن 1-2 مہینے بعد شروع ہونے والا ہے، اللہ کے حکم سے میرے خیال میں دسمبر کے لاسٹ میں ہی شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ پیچھے آ رہے ہیں دن. تو آپ یہ سوچیں اگر میں وہ بیان کروں، آپ کو بتاؤں، تو آپ کہیں گے یہ تو ساری باتیں نئی ہیں، قرآن میں یہ باتیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھی. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں میرا قصور ہے کہ میں آپ کے گھروں میں کیوں نہیں پہنچ کر بتا رہی. تو اب آپ سمجھ جائیں، کیونکہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہیں کہ یہ کام گھر گھر جا کر بتانے والا ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ممبر کو تو جوڑیں. اگر ماشاءاللہ سے 27 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں یا 24 ہوتے ہیں، آپ کی محنت سے یہ ڈبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ اتنے دنوں سے سن رہی ہیں، آپ دیکھتی ہوں گی کہ یہاں پر کوئی نہ مسلکی بحث ہوتی ہے نہ کچھ. اب میں یہاں پہ پھر اسی پر آتی ہوں، کیونکہ یہ جنگ بواس جس سے 120 سال تک لڑتے رہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے ایک ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی دشمنی کو چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں صحابہ کو ہم جو ہے سپورٹ کریں، ان کو پروٹیکشن دیں، ان کے لیے گراؤنڈ بنائیں. ٹھیک ہے، اب ان کی محنتوں کے رخ پلٹ گئے، نبی کی صحبت میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور کہاں جب اسلام کی نعمت ان کو ملی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو اوس و خزرج کے قبیلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ انصار کہہ دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ انفال میں کیسے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کرنے کے بعد جہاد کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کہاں اس کے ان کے لیے بڑی مغفرت اور رزق کریم ہے، اور کریم رزق ہے. رزق میں آپ کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سنوائی، دماغ کا صحیح کام کرنا، آپ کی دانتوں کا صحیح طرح روٹی کو چبانا، آپ کے معدے کا روٹی کو ہضم کرنا، آپ کے گردوں کا پانی جو ہے پانی کو سے نمکیات لے کر باقی گند کو باہر پھینک دینا. یہ سب کچھ اگر دیکھیں فرما بردار اولاد ہے، آپ کی گائیں آپ کو صحیح دودھ دے رہی ہے، کھپا نہیں رہی، آپ کی مشین، آپ کا جوسر، آپ کی کا AC صحیح چل رہا ہے، برکت سے چل رہا ہے، تو یہ سب کے سب کریم رزق ہے. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ کریم رزق کی تعریف کر رہی ہوں کہ اگر آپ کی ناک کی اسمیل جو ہے آپ کی ناک میں آتی رہتی ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کہیں ہانڈی جل رہی ہے، یا یہاں تو بڑی اچھی اسمیل ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر جو ہے آپ کو کریم رزق عطا فرمایا.
تو اسی طرف سے پھر سے آتے ہیں، پھر ادھر ہی آتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ انفال کی بالکل آخری آیت میں یہ کہا کہ ان کے لیے رزق کریم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے حالات میں کہ جب ان کی دشمنی پر لوگ ایسے اتر آئے تھے کہ ختم کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صحابہ نے ان کا کام، ان کا ساتھ دیا. یقین کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت میں ساتھ تھے نا، تو رات میں ظاہر رات میں اتنا سفر کہاں ہو سکتا ہے نا، رات اتنا اندھیرا، پھر پہاڑی علاقہ، پہاڑ کی چڑھائی کہاں ختم ہو رہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے روشنی کے کام ہے نا. تو آپ رات میں حضرت ابو بکر صدیق کبھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں ادھر سے آگے بھاگتے ہوئے جاتے تھے، پھر پیچھے بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ آپ نے کہا ابو بکر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آگے جاتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کہیں آگے سے کوئی دشمن آ کر آپ پر حملہ نہ کر دے، تو میں فوراً آپ کی حفاظت کے خیال سے بھاگتا ہوں آگے کے، دیکھوں کہیں دشمن آ رہا ہے تو میں آپ کو جلدی سے بچا لوں. اور اب میں پھر جب آگے میں دیکھتا ہوں کوئی نہیں آ رہا تو میں پھر پیچھے دیکھتا ہوں کہ کہیں پیچھے سے تو نہیں کوئی آپ کو نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ مار دے، آپ کو نقصان پہنچا دے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اس بات سے اور اتنی حضرت ابو بکر صدیق کو دعائیں دی. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، حفاظت ہو رہی تھی. آج ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام ہے، ان کی عزت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی حفاظت کر لیں. اس کی عبادت آپ کی اور میری جان سے کہیں زیادہ ضروری ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی ایسی بات ہو گئی؟ ہاں جناب، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو پیش کیا، جو شریعت، حج کا طریقہ جو انہوں نے بتایا، نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا، روزے کا طریقہ انہوں نے بتایا، وضو کا طریقہ انہوں نے بتایا، پاکی ناپاکی کے مسائل انہوں نے بتائے، جنگ کرنے کے طریقے انہوں نے بتائے، اور اس کے بعد تجارت کرنے کے طریقے انہوں نے بتائے، بیٹی کو کیسے رکھنا ہے یہ انہوں نے بتایا، ماں کو کیسے عزت دینی ہے انہوں نے بتایا، بہن کو اپنے لیے کیسے مغفرت کا باعث بنانا ہے یہ انہوں نے بتایا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے بتائی. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کریں گے کہ وہ آخری نبی تھے، تو دو گلی کوچوں سے جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، وہ آپ سب کے اور میرے ایمان کو اور آنے والی نسلوں کے ایمان کو بگاڑ دیں گے. ہمیں اس بات پر حفاظت کرنی ہے کہ تو کہاں سے آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، ہم کچھ مانیں گے ہی نہیں، ہم تجھے دیکھیں گے ہی نہیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے، خدا کے واسطے بار بار میں حالانکہ سیرت بیان کر رہی تھی، اگر آپ سمجھے نا تو سیرت جو بیان کرنا ہے نا اس کا بھی لباب جو ہے وہ یہی کام ہے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سے یقین اور معافات کی دعا کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں جو کسی کو عطا ہو. یعنی اللہ سے یقین مانگو کہ اے اللہ پاک ہمیں یہ یقین آ جائے کہ آپ خالق مالک رازق ہیں اور ہر جگہ ہمارے مددگار ہیں اور آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور آپ ہی یہ یقین مانو کہ ہمیں بن دیکھے ان دیکھے خدا پر یقین آئے، ہمیں ہمیں نبیوں پر یقین آئے، ہمیں ملائکہ پر یقین ہو، جنت حق دوزخ حق اس کا یقین ہو ہمیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء جتنے آئے ان پر یقین ہو. تو اس کے بعد معافات کی دعا کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز اللہ نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں جو کسی کو عطا ہو. اس میں آپ نے دنیا اور آخرت کی عافیت جمع فرما دی ہے. اللہ کے نبی نے دونوں باتیں کہ جب آپ کا یقین کامل ہو جائے گا، جیسے ایک مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے، اور شاید آپ نے اس مثال کو ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، لیکن میں لکھ کر دیتی ہوں کہ شاید آپ نے ہزاروں دفعہ سن کر ایک دفعہ بھی اس مثال کے لیے نہیں سوچا ہوگا. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان کا مرض بہت بڑا ہے، اور لیکن یعنی ان کا مرض بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اپنی ول پار سے یعنی یہ اپنے حوصلے سے زندہ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا کہ چوٹ تو ان کو بہت زبردست لگی ہے، لیکن وہ اپنی ول پار سے اپنے حوصلے کے تحت
بڑی ہمت والے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ مرض ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ یقین کریں اس بات پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہوتی ہے، حوصلہ دیا ہوتا ہے، ان کے دل میں سکون اور اطمینان رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی چنانچہ یقین سے آخرت کی سزائیں دور ہوتی ہیں. جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت ضرور بہت بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، ہماری یہ کہتے ہیں نا ماڑی موٹی گئی گزری عبادت کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ آپ رحمان اور رحیم ہیں. تو عافیت سے قلب و بدن کے امراض سے نجات، عافیت سے قلب و بدن امراض سے نجات پاتا ہے. آپ کے جو جسم میں تکالیف ہیں، اور جو آپ کی روحانی اور جسمانی اور ذہنی بیماریاں ہیں، ان میں جب آپ کا یقین ہو جائے گا نا کہ یہ میں پڑھ رہی ہوں، اور اللہ پاک مجھے ضرور شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں گے، تو یقین کریں جتنے یقین سے آپ اللہ سے دعا مانگیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے یقین، آپ کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. یہ حدیث پاک بھی ہے، پتہ ہے. پر جب عافیت اور صحت کی یہ شان ہے تو ہم اس امور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت طیبہ بیان کریں. جو انہیں پڑھے گا وہ محسوس کرے گا کہ آپ کی سنت جو ہے نا، سنت طیبہ، بس صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے زندگی میں رہ کے. ہمیں پوری زندگی نہانا چاہیے تو نبی کے طریقے سے، اٹھنا چاہیے تو نبی کے طریقے سے، سونا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ہمیں تجارت کرنی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، گھر سے نکلنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. جب آپ کی اور میری کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دایاں قدم اندر رکھا، اور بائیں قدم سے ہم نے دایاں قدم اندر رکھا اور پھر بایاں قدم رکھا، اور اس کے بعد ہم نے کہا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. تو یقین کریں کہ اے اللہ پاک، میں تجھ سے بہترین نکلنے کا اور بہترین داخل ہونے کا سوال کرتا ہوں. میں آپ کو مختصر سی کر کے بتا رہی ہوں، لفظی ترجمہ نہیں بتا رہی، کہ تیری ہی نام سے نکلتا ہوں، تیرے نام سے داخل ہوتا ہوں. تو آپ یقین کریں، یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد دروشی پڑھ لیں اور 3 دفعہ یا 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ایک سے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل فالوورز بن جاتے ہیں، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، ان کے نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں ایسی خوبصورتی آتی ہے، کیونکہ آپ ہر لمحے محبوب کو، آپ ہر لمحے محب کو محبوب کی یاد دلا رہی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ عاشق ہیں، اور کس کے عاشق ہیں؟ اپنے نبی کے عاشق ہیں. ہمارے اس نبی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. تو جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی نقل اتارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا کہتے ہیں کائنات کی، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اچھا، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو سیکھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. ہم نے کوئی ایک آیت قرآنی یا ایک حدیث سیکھ لی، آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں بلی کو انی ولو آیا، اگر تم ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو وہ آگے لے کر چلو. یعنی مستند جو بات تم مستند سیکھ لیتے ہو، جیسے ایک مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر کی چادر کو جھاڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد وضو بنا لیتے تھے، بستر کی چادر کو جھاڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ جو ہے سورۃ الاخلاص اور 3 دفعہ سورۃ کیا کہتے ہیں وہ
फलक और नास 3-3 दफ़ा पढ़ लेते थे। और फिर अपने बदन पर इसकी 2-3 तरीके हैं, बहरहाल मैं बता रही हूँ बस। तो उसके बाद अपने हाथ पे फूँक कर सर से लेके जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं फेर लेते थे। तो कितना ऐसा खूबसूरत तरीका कि आज दुनिया पागल हो रही है इस बात से कि हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया, हमारा कारोबार बंद हो गया, बच्ची की शादी नहीं हो रही, बच्चे क्या बच्चा बच्चा के बच्ची का बच्चा नहीं हो रहा, बेटियाँ हो रही हैं, बेटे नहीं हो रहे। तो याद रखें कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते रहेंगे, तो आप यकीन करें कि आपके कोई भी खैर के दर बंद हो ही नहीं सकते। ये आज लिख लें इस बात से। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी बच्ची को बच्चा अल्लाह ताला ने अगले साल देने का वादा किया, यानी जो लिखा तकदीर में लोहे कुरानी में, तो उसमें थोड़ी-सी देर-सवेर ज़रूर हो सकती है। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, तुम मेरे से एक आयत भी सुन लेते हो, तो उसको आगे बढ़ा दिया करो। कोई नेकी की बात सुनते हो, तो आगे बढ़ा दिया करो। तो अल्लाह ताला अपने इस बंदे को सरसब्ज़ और शादाब रखे, जो मेरी बात सुने फिर उसे याद कर ले। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने इस बंदे को सरसब्ज़ और शादाब रखे, जो मेरी बात सुने फिर उसे याद कर ले और महफूज रखे और दूसरों तक उसे पहुँचाए। बस बहुत से लोग फ़िक़्ह यानी इल्म दीन के हामिल होते हैं, मगर खुद फ़क़ीह नहीं होते और बहुत से इल्म दीन के हामिल इसको ऐसे बंदों तक पहुँचा देते हैं जो इनसे ज़्यादा फ़क़ीह हों। यानी यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है कि जब हमें पता है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, तो हम नमाज़ के आलिम बन जाते हैं। समझ आ रही है? और जब हमें पता है कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ जो है अल्लाह के दीन का सतून है, लेकिन उसके बावजूद हम नमाज़ को टाल जाते हैं, तो इसका मतलब हम नमाज़ के आलिम नहीं हम आलिम नहीं हैं, हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास सिर्फ़ मालूमात हैं। इल्म उसको कहते हैं जिस पर आपका अमल है। अगर आप ज़कात निकालती हैं और बिल्कुल भरपूर ज़कात निकालती हैं, अगर आपकी ज़कात 1 लाख बनती है और आप अल्लाह के हुक्म से 1,10,000 निकालती हैं, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आपने 1 लाख भी निकाली तो भी ठीक, और अगर 1,10,000 या 1,05,000 निकाली, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़कात के मामले में आलिम हैं। आलिम भी हैं, आमिल भी अमल भी करने वाली हैं। तो इल्म वही होता है जिस पर अमल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अन सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल सअलत क़ाल सअलत सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अर्बईना हदीसान लती क़ाल मिनहा मन हफ़िज़हा मिन उम्मती दख़लल जन्नता क़ुल्तु क़ुल्तु वमा हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुमिना बिल्लाहि। ये अब मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। ये यहाँ पर अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो 40 हदीसें क्या हैं जिनके बारे में फरमाया कि जो इनको याद कर ले जन्नत में दाखिल होगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो ये 40 हदीसें कौन-सी हैं? तुमिना बिल्लाहि कि आप अल्लाह पर ईमान ले आइए, वल यौमिल आखिरी आखिरत पे ईमान ले आइए, वल कती आप मलाइका पे फरिश्तों पे ईमान ले आइए, वल कुतुबी और जो किताबें तौरात ज़बूर इंजील और कुरान पाक है इस पर ईमान ले आइए। इसमें यह है कि अब तौरात और ज़बूर और इंजील पुरानी हालत में सही हालत में नहीं नज़र आती कहीं भी, लेकिन हमारा ये ईमान है कि ये किताबें थीं। वन्नबिय्यीना वन्नबिय्यीना और अल्लाह के नबियों पे ईमान लाएँ। हमने सिर्फ़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाना, हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, जितने जितने भी नबी आए जितने भी नबी आए, उन सबकी इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, उनको मानना है। वल बासी बादल मौती अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत के बाद जी उठने पर ईमान रखना। वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला यानी जो अच्छाई हमें पहुँचती है, अच्छी बुरी तकदीर, उस पे भी हमें ईमान रखना है कि ये अल्लाह की तरफ से आ रही है। अब ये ना हो कि एक औरत है उसके 2 बच्चे मर गए एक मिसाल के तौर पे और वो कहे कि नहीं मेरे पर जादू कर दिया है, तो इस जादू से मेरे बच्चे मर गए। अव्वल तो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने जादू से बचने के बिल्कुल तरीक़े बताए हुए हैं। और लेकिन दूसरी बात ये है कि काज़ीउल क़ज़ा यानी ये अल्लाह ताला का फ़ैसला था और इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ था। यानी
یہ ایسا ہی ہونا تھا، اس میں بے شک کسی نے جادو کیا اس سے ہو گیا، لیکن ہونا یہ تقدیر میں تقدیر مبرم میں پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ آگے یہ فرماتے ہیں وَأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہ گواہی دیں، اور یہ کہ آپ گواہی دیں کہ اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ بِوُضُوءٍ سابغ کامل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز کو قائم کرے، اور کامل وضو وہ کہلاتا ہے جس میں آداب اور مستحبات کی رعایت کی گئی ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے، اور نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کا اہتمام کرے۔ کیا مطلب؟ نماز کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کا جسم پاک ہے، اگر آپ حیض و نفاس والی ہیں تو اب آپ کو حیض و نفاس سے فراغت ہو گئی تو اب آپ نے نہانا ہے، جنبی ہیں تو نہا کر پاک ہونا ہے۔ نہانے کا طریقہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے منہ میں اچھی طریقے سے کلی کریں اور اچھی طرح حلق تک پانی پہنچائیں، اور روزے کی حالت میں احتیاط کرنی ہے، اور اس کے بعد ناک میں اچھی طرح پانی ڈالیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کی ناک کی نرم ہڈی میں جو ہے نا شیطان بستا ہے، رہتا ہے۔ جب ہم اچھی طریقے سے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں، ایسے کر کے چھینک لیتے ہیں تو وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر ہمیں خشوع اور خضوع کی نمازیں عطا فرماتا ہے اللہ۔ اس کے بعد پانی اپنے پورے جسم پر سر سے اس طرح بہا لیں، پہلے دائیں طرف سے بہا لیں پھر بائیں طرف سے، تو اس میں کہ آپ کی جسم کا بال برابر بھی کوئی جو ہے وہ وضو سوکھا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو کامل وضو کیا ہے؟ کامل وضو کے ساتھ نماز پڑھیں، اور تمام آداب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے مسائل ہیں ان کو سیکھ لیجئے، نماز کے کوئی 80 سے 85 مسائل ہیں جس کو اگر آپ سیکھیں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ نماز کی عالمہ بن جائیں گی۔ اور یہ بھی الحمدللہ اللہ نے چاہا اس کا نئے سرے سے پھر اہتمام شروع کر رہے ہیں ہم۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے، یہ بھی یعنی زکوٰۃ ادا کرے، اور یعنی یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ وطولی زکاتی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان کان لک مال، اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ حج کر لے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر 5 جو ہے اسلام کے ستون ہیں، ان پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کہیں گی کیسے؟ اب دیکھیں نا اسلام کی بلڈنگ بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی اچھائی برائی سب کچھ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ اکیلے ہی مالک ہے سارے جہان کا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دلوں میں بسا لیجئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے غریب جیسے لوگ ہیں نا، ماڑے لوگ، ان کے لیے معاف ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ والا معاف ہو گیا۔ آگے نماز کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد پھر روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی جو بہت بیمار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف کیا، یعنی فدیے کی رقم دے دیں، اور صحت یاب ہو جائیں تو رکھیں، اور اگر پوری عمر کے لیے بیمار ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو فدیہ دیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ تو دیکھیں زکوٰۃ اور حج وہی کرے گا نا جو مالدار ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے جو غریب ہیں ان کو صرف 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ بیچارے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور حج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ حج کے لیے بھی نہیں جائیں گے۔ تو اگر مال ہو تو حج کریں، تو 12 رکعت سنت موقدہ روزانہ ادا کریں۔ صبح سے پہلے 2 رکعت نماز ظہر سے قبل، یعنی صبح کی نماز جب پڑھیں تو 2 رکعت سنت کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کا اتنا زیادہ اہتمام ہے، اتنا اللہ نے اس کا اس قدر جو ہے ثواب لکھا ہے کہ دیکھیں نا یہ 39 حدیثوں میں ہے۔ صبح سے پہلے 2 رکعت ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ کتنی ہو گئی؟ 2 اور 2 4، 4 اور 4 8۔ مغرب کے بعد 2 رکعت،
مغرب کے فرض پڑھے 3، اس کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، تو وطر کسی رات میں نہ چھوڑے۔ یہ حدیثیں ہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 12 سنتیں موقدہ جو ہیں وہ روزانہ ادا کریں، یہ حدیث ہے۔ اور وطر کسی رات میں نہ چھوڑے، یعنی جب آپ نماز عشاء پڑھیں تو وطر واجب ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ کے ساتھ یہ اس کی اگر آپ نے چھوڑا تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، جیسے فرض کی قضا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، والدین کی نافرمانی نہ کیجیے، ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائیے، شراب نہ پیجیے۔ دیکھیں کیسی حدیثیں ہیں، یہ 40 حدیثیں یاد کرنا کیا مشکل ہے۔ اگر میں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا بتانا شروع کروں کہ دیکھیں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ ولا تاکلوا مال الیتیم ظلما، کہ ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے۔ جیسے آپ کے گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہے اور آپ اس کو خدا ترسی کر کے پال رہی ہیں، تو اب اس کا مال لے کر اپنے مال میں شامل کر کے اپنے مال کو مت بڑھائیں۔ ہاں اتنا ضرور کر لیں کہ اگر آپ کے پاس اپنے بچوں کو کھانا کھلانا مشکل ہو رہا ہے تو آپ یتیم بچوں کے مال میں سے ان کا کھانا پکا لیں۔ آپ کو بل دینے میں مشکل ہو رہی ہے، جہاں یتیم بچے سو رہے ہیں تو اس میں سے اس کمرے کا بل یتیم کے پیسوں سے لے لیجئے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے سارے پیسے، سارا بل اور سارا کھانا سب کچھ اسی کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت یتیم کے مال پہ بہت زیادہ ڈریے، کیونکہ یتیم کے ساتھ اللہ کو بہت محبت ہے۔ تو ولا تشرب خمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہ کرے، یعنی شراب نہ پیے، ولا تزنی یعنی زنا نہ کرے، ولا تحلف باللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ یعنی ایک مثال ہے، میں سمجھانے کو کہہ رہی ہوں صرف، جیسے اب کوئی میرے پاس آئے اور کہے کہ بارش ہو رہی ہے باہر، اور مجھے لگ نہیں رہا کہ بارش ہو رہی ہے، وہ کہے اللہ کی قسم باہر بارش ہو رہی ہے، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے جھوٹی قسم نہیں کھانی۔ آگے فرمایا کہ ولا تشہد شہادت زور، جھوٹی گواہی نہ دے، ولا تعمل بالہوا، اور خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے۔ دل میں تو بڑے خواہشات ہوتی ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، لیکن ایسے نہیں کرنا۔ جھوٹی قسم نہیں کھانی، جھوٹی گواہی نہیں دیتی، اپنے دل کی بات پر عمل نہیں کرنا، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، یعنی اور خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، یعنی دل جو ہے نا، دل تو روز نئی نئی خواہشیں کرتا ہے۔ اور عفیفہ عورت یا مرد کو تہمت نہ لگائے، کسی نیک مرد کو یہ نہ کہے کہ یہ تو زانی ہے، یا تو یہ ہے، اور یا یہ تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت نیک ہے۔ اور کسی اچھی نیک صفت عورت پہ کوئی تہمت نہ لگائے کہ اس کے فلاں مرد کے ساتھ تعلق ہے۔ سوچ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت شدت سے منع کیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھے، ہمارے دلوں میں جو دشمنیاں پل رہی ہیں نا، ان کو ختم کر دیں۔ بے شک اس نے آپ کے ساتھ کیا آپ یہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو نواز دو، اور جو تمہیں سے قطع تعلق کرے، یعنی یہ بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، یہ رحم کے رشتے، پیٹ کے رشتے، یہ پیٹ کے رشتے جو ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، ان رشتوں کو قطع کرنے والا، توڑنے والا، جو پیٹ کے رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے، جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر آپ اپنے چچا سے ناراض ہیں، چچا نہیں بول رہے تو جا کر منا لیں، ماموں نہیں بول رہے تو کوئی بات نہیں، جھک جائیں، یہ سوچ لیں کہ جنت نہیں ملنی ورنہ۔ تو اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو، لہو لعب میں مشغول نہ ہو، یعنی یہی جو آج کل ہم کرتے ہیں، ٹک ٹاک میں لگ جاتے ہیں، ہم لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پوٹنگ کر رہے ہیں، ٹیگ کر رہے ہیں، یا لگے ہوئے فیس بک میں وہ نواز شریف کی پارٹی کا ہے تو دوسرا وہ عمران خان کی پارٹی کا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ تماشائیوں میں شریک نہ ہو، یعنی کسی بیچارے کے ساتھ کوئی ایسا ہو رہا تو ہم تماشا بن کے رہ جائیں، نہیں، ہم دیکھیں کہ کون حق پہ ہے، اس کا ساتھ دیں۔ تماشا، سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا
اب ہم گزرے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی پولیس کیس بن جائے گا. ارے بھائی اتر کر دیکھو کیا اس کو ضرورت ہے, تماشائیوں میں نہ شریک ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت فرمایا, ولا تلہو مال آہین, یعنی تماشائیوں میں شریک نہ ہو جاؤ. کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہو, یعنی کسی کا قد چھوٹا دیکھو تم کو یہ تو گٹھی ہے, ٹھگنی ہے, مت کہیں کہ یہ آپ اللہ کا مذاق اڑا رہی ہیں. لیکن دیکھیں میرے ذہن میں یہاں پہ آ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین, اورنگزیب عالمگیر کے جو استاد تھے ملا جیون صاحب, الحمدللہ رب العالمین, انہی سے حضرت ابوبکر صدیق سے اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ان سے ہمارا رشتہ یعنی انہی کے نسب سے ہیں, میں بھی الحمدللہ اللہ نے کیا. تو اورنگزیب عالمگیر نے جب ان کو اپنا استاد بنایا ملا جیون صاحب کو, تو دیکھیں آپ وہ ان کا قد ملا جیون صاحب کا بہت چھوٹا سا تھا, ذرا موٹے سے تھے, یعنی دیکھنے میں نا کوئی خوبصورتی نہیں تھی, لیکن ان کے پاس ذہانت بہت زیادہ تھی. تو کسی نے, اور جتنے عالم علماء دین آ رہے تھے, آپ کو پتہ نا ان میں الگ حسد تو ہوتا ہے نا, یعنی علماء دین کا جو حسد ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے, نہیں کرنا چاہیے حسد, حسد بہت بری چیز ہے. لیکن ایک عالم دوسرے عالم سے جل رہا ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہیں, اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے اور دوسرے جو بیٹھے ہوئے تھے نا عالم, انہوں نے ان پہ جغت لگائی, ان پر ایک فکرہ کسا اور کہا کہ, اور یہ کہا کہ ان کو نا مطلب کسی نے گٹھا کہہ دیا, کسی نے کوئی ایسی باتیں نا ان میں سے کسی نے کہیں جس سے نا ان کے چھوٹے قد اور ان کے موٹے جسم پر ہوٹنگ ہو رہی ہے, یعنی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو انہوں نے نا یہ نہیں کیا کہ وہ انفیورٹی کمپلیکس میں, احساس سے کمتری میں آ گئے, نہیں, انہوں نے کھڑے ہو گئے اور سینہ ٹھوک کر ایک بات کی. کہتے ہیں غور سے سنیے گا, آپ نے ایسی مثال کبھی نہیں سنی ہوگی, اور سنی ہوگی تو بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی. انہوں نے کہا کمہار کو دیکھ کر حسنت ہو یا آوے کو دیکھ کر حسنت ہو, سمجھ آ رہی کہ نہیں. انہوں نے کہا کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے کو, تو کہا کمہار کو دیکھ کر حسنت ہو, کیا تم کمہار پر ہنس رہے ہو, کمہار کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو کمہار کون ہے سوچیں ذرا. اور کیا تم آوے کو دیکھ کر, یعنی جو مٹی کا برتن بنا دیا اس نے, اس پر دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو کہ اتنا خراب بنایا؟ تو بتاؤ ذرا, کمہار کو دیکھ کر حسنت ہو کہ آوے کو دیکھ کر حسنت ہو؟ اور دونوں صورتوں میں ظاہر ہے ہمارا خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے جس نے بنایا تو وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ بھی اللہ ہے, اور مجھے جس نے بنایا وہ بھی اللہ ہے, یعنی اللہ کی میں تخلیق ہوں, مجھے دیکھ کر تم مذاق اڑا رہے ہو, تو تم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو. ایسی خوبصورت بات کہ پورے کے پورے دربار میں سب کی گگی بند گئی, اور سب اس بات پر رونے والے ہو گئے کہ یہ کتنی زبردست بات ہے. تو اس لیے کسی کو, کسی پستہ قد کو, چھوٹے قد کو عیب کی نیت سے جو ہے ٹھگنا مت کہیے, کسی کا مذاق مت اڑائیے. من ذاہکا ذوئکا, آج آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے, کل آپ کا مذاق اڑے گا. نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خوری کریں, کیونکہ لا يدخل الجنت قطات, یعنی چغل خور جنت میں جائے گا ہی نہیں. ہمارے قاری صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات بتائی. ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ جادوگر کے جادو سے اور شیطان کی شیطانیت سے زیادہ تیز جو ہوتا ہے نا, زیادہ تیز اثر دکھانے والا, زیادہ تیز اثر دکھانے والا ہے وہ چغلی ہے. مثلاً ایسا میرے ساتھ بھی ہوا کہ ایک دفعہ کسی نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کا بچہ نا ہمارے گھر کی دیوار وہ دروازے پہ نا بیل بجا کر آ گیا. یعنی بچے بعض دفعہ دروازے پہ بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں نا کہ ایسی مذاقین. تو مجھے اتنا غصہ چڑھا کہ میں نے نا اپنے بچہ کھڑا تھا اس کو تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے, بہت پرانی بات ہے, بہت پرانی, بہت ہی پرانی. تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. تو بعد میں وہ روتے روتے اس نے بتایا کہ امی میں تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلا, اور بیٹیوں نے بھی بتایا کہ میں وہ تو کیا ہوا, اس نے آ کر شکایت کی, اور وہ کہتے ہیں نا
میں فوراً غصے میں آ گئی اور میں نے اپنے بچے کو مار دیا۔ اب دیکھیں اسی طریقے سے ایک عورت ایک مرد کے پاس آئی اور اسے کہا کہ تیری بیوی جو ہے وہ فلاں وقت میں فلاں مرد کے ساتھ سفر کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے خود اس کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ۔ تو آپ یہ دیکھیں اس شوہر نے کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس لیے چغل خوری جو ہے اس کی لعنت جادوگر کے جادو سے تیز ہے، اور شیطان کی، ابھی شیطان تو ہمیں راستہ دکھا رہا ہوتا ہے نا بدی کا، ابھی ہم سوچ میں پڑے ہوتے ہیں، دل کے جو ہے اب دل کے اس پہ کہ کریں نہ کریں پہ لگے ہوتے ہیں، لیکن جو چغل خوری ہے نا، یہ اپنا اثر کہیں زیادہ تیزی سے دکھاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کریں، بلا کسی کوئی بلا اور مصیبت پر صبر کر لیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہوں کہ ایک دفعہ لاہور میں زلزلہ آیا، نہیں ایک دفعہ لاہور میں نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر پشاور سائڈ پہ زلزلہ آیا تھا اور بڑا شدید زلزلہ تھا، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا کہ کون سا تھا، رمضان تھا اور 7 غالباً اکتوبر تھی، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، بہرحال تیسرا روزہ تھا۔ تو آپ یقین کریں کہ یہاں پر باقاعدہ خبروں میں ایک لڑکے نے کہا کہ وہاں پر زلزلہ آیا، 12 گاؤں زلزلے نے نگل لیے، یہاں آتا تو میں دیکھتا کیا ہوتا۔ تو اتنا مجھے دکھ ہوا، باقاعدہ اس پر ٹی وی پہ وہ نشر بھی ہوا، اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے کہا کہ کیسا بدبخت لڑکا ہے کہ اللہ کا جب عذاب آئے تو انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے عذاب سے بے خوف مت ہوئیے، اعضاء سے قطع تعلق مت کریں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، بار بار قرآن میں فرمایا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے ملو۔ تو تو خدا کے واسطے اپنے کسی رشتہ دار آپ کے ساتھ برا کر بھی رہے، آپ اس کے ساتھ برا نہ کریں۔ میرے بچے اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں نے یہ کیا، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، آپ پھر ہیں کہ چلو یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو ان کا۔ میں نے کہا یہ سودے تمہیں پتہ نہیں ہے، سودے بہت اعلیٰ سودے ہیں۔ آج لگ رہا ہے نا کہ ہم آج لگ رہا ہے کہ ہم جھک رہے ہیں، آج ہماری ایگو قربان ہو رہی ہے، نہیں، اس چیزوں کا یہ تو ایسے ہے کہ یوں سمجھے کہ یہ تو بیج پھینک دیا اور اللہ نے چاہا تو ایک فصل تیار ہو کے ملے گی انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کریں۔ یہ حدیثیں ہیں 40۔ جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑیے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، جو ٹلنے والی نہ تھی، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا۔ اور کلام اللہ کی تلاوت کسی حالت میں مت چھوڑیے۔ یہ وہ 40 حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جو کوئی ان کو یاد کرے اسے کیا اجر ملے گا؟ یہ 40 حدیثیں ایک صفحے میں آ گئی، ایک صفحے میں، یقین کریں۔ کوئی بہن انٹرسٹڈ ہے تو وہ مجھ سے لے لئیے، تو بلکہ ایک صفحے میں بھی نہیں آئی ہیں، یہ سمجھیں کہ بس ہاں بہت تھوڑی سی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جو کوئی ان کو یاد کر لے تو کیا اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اکرام علیہ السلام اور علماء اکرام کے ساتھ فرمائیں گے۔ چلیں چھوٹی سی حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، کہیں تو اسی کو پرنٹ کلا کے دے دیں، اور اسی پر اب اسی پر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا آگے کی 40 حدیثیں انہی کو بنا لیتے ہیں، کیونکہ یہ حدیثیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہاں پر چن کر لکھی نا، یہ ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے، دوسروں تک پہنچائے۔ بس بہت سے لوگ فقہ یعنی علم دین کے حامل ہوتے ہیں مگر خود فقیہ نہیں ہوتے، یعنی کوئی عالم نہیں ہے لیکن سن کر آگے پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان علماء سے بہتر ہو گئے، ان مفتیوں سے بہتر ہو گئے جنہوں نے سن کر اپنے پاس ہی رکھا، دوسروں کو نہ پہنچایا۔ تو عمل کی کتنی قیمت ہے سن لیں۔
حضرت تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء اکرام علماء اکرام کے ساتھ فرمائیں گے. اور کیا چاہیے مجھے بتائیں. آگے یہ سب کے سب سیرت کے رنگ بتا رہی ہوں میں آپ کو. آگے میری آنکھوں نے کبھی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں جنا. خلقتا مبرم من کلی عیب. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، پیدا کیا. کانک قد خلقتا کما تشاء. اور جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہوں، یعنی جیسے آپ چاہ رہے ہو. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ شعر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فلاں فلاں آدمی میری حجو کر رہا ہے، یعنی میری توہین کر رہا ہے شعر کے ذریعے. حسان اب اس کا جواب دیجئے. اور اپنا جو چادر تھی اپنے کندھے پہ ڈالی وہ بچھائی اور کہا حسان ممبر پہ بیٹھ کے اس کا جواب. صحیح بخاری میں حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی حدیث مروی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاق کریمہ کے لیے جامع ہے. ان میں کچھ صفات عالیہ قرآن کریم میں مذکور ہیں. چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کا گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا اور گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور امیوں کے لیے پناہ دینے والا بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتا عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں. یہ حدیثیں بیان کر رہی ہوں. سمیتکل متوکل، یعنی میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا کیونکہ ہر معاملے میں آپ صرف مجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لیسا بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درست خو ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا بڑی طبیعت کا سخت دل انسان، اور نہ سخت دل انسان ہے، اور نہ آپ کی جو زبان ہے وہ ایسی ہے جیسے بعض دفعہ ہم بات کر جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا سخابن فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور و شگب کرنے والے ہیں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بازاروں میں جا کر وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور ولا یدفع سیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے. ولکن یعفو ویغفر ادفع باللتی ہی احسن، یعنی بلکہ آپ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. کیا آپ قرآنی حکم ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہت عمدہ طریقے میں دیا کرو پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، فرض کرے میں آ کر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ گالی دے کے چلی جاؤں آپ کو، تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آج بیٹھ کے سوچئے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة او جاء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دیں گے جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستے پر نہ لے آئے، یعنی جب تک یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے مسلمان نہ ہو جائیں، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ فرما دے. وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور وَزَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو نہ کھول دے. یہ صفات اور زیادہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی. آگے فرمایا اوسدی دوہ بکل جمیل،
ہر عمدہ خصلت سے آپ کی درستگی کرتا رہوں گا، یعنی آپ کو مزید نیک بناتا رہوں گا، مزید آپ کو بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، آپ کی زبان سے کبھی کسی کے لیے گالی نہیں نکلی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھ کسی پر یعنی دشمنوں پر جو اللہ نے حکم دیا اس کے علاوہ کبھی نہیں اٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آپ کی طبیعت میں بڑی نرم کوئی تھی، یقین کریں کسی نے کہا مدینے میں ایک اونٹ آ گیا سب کو کاٹ رہا ہے، اللہ کے نبی بھاگتے ہوئے آئے، اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا، ایک پتھر سا رکھا تھا، اس پر بیٹھ گئے، خدا کی قسم وہ اونٹ جو ہر ایک کو کاٹتا پھر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اس نے اپنے جب آپ بیٹھے تو اپنا سر لا کر اس پر ٹکا دیا اس اونٹ نے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے چہرے پہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے کہ اونٹ بھی آپ کو پہچان رہا ہے، جانور بھی، اور ہم آپ کی قدر نہیں کر رہے، اللہ رحم فرمائے۔ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ وَاجْعَلُوا السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارًا، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا، یعنی آپ کو ہر حالت میں اتنا اطمینان دوں گا، روٹی نہیں ہے دل مطمئن ہے، سامنے اتنی بڑی فوج ہے دل مطمئن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بیٹے 3 مر گئے یعنی چلے گئے دنیا سے، دل مطمئن ہے، جوان بیٹیاں 3 چلی گئی، 20 سال 21 سال 22 سال کی عمروں میں، دل مطمئن ہے، اور زبان پہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ والتقوی ضمیرا، پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر یعنی دل بنا دوں گا، والحکمت معقولا، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بنا دوں گا، والصدق والوفا طبیعہ، سچائی اور وفاداری کو آپ کی طبیعت بنا دوں گا، والعفو والمعروف خلقا، معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بنا دوں گا، والعدل سیرتہ والحق شریعتہ والخدا امامہ والاسلام ملتہ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام، اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے؟ احمد اسم، آپ کا نام لقب احمد ہے، یہیں پر ختم کرتے ہیں اس کو، احمد اور محمد پر ختم کرتے ہیں۔ جی، احمد محمد، کبھی سوچا اللہ تبارک تعالیٰ نے احمد اور محمد کیوں قرآن میں لکھے؟ محمد چرند پرند بحر و بر، شجر حجر، پھول پتھر، پہاڑ، دنیا کی ہر چیز، سمندر آسمان زمین، جس کی یہ شجر حجر یہ بیل بوٹے جس کی تعریف کریں، محمد تعریف کیا گیا۔ احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا احمد۔ اب مجھے بتائیں محمد اور احمد کے یہ الفاظ، یہ میننگز سن کر دل میں کیا آتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی تمام خصوصیات کو، خوبیوں کو، صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ان سے سجا کے رکھ دیا۔ کیا اللہ اکبر! آخری بات کرنے سے پہلے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے اور مسجد نبی میں دیکھا تو مسجد نبی میں آپ مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور سورج وہ چاند آپ کے اوپر چمک رہا تھا، کبھی چاند کی طرف دیکھتے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مکھڑے کی طرف، منمونی صورت کی طرف دیکھتے، پھر چاند کی طرف دیکھتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، پھر ایک شعر کہا جو ہمارے کسی اردو شاعر نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ تو جھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ تو صاف۔ اسی طریقے سے ایک کافرہ عورت، میں ان کا نام میرے ذہن میں بالکل آ کے جا رہا ہے،
وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، میرے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ وہ کافرہ عورت کے پاس مدینہ سے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے آپ جو ہے وہ رکے رکے تھے، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی تو کہا کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا کافرہ عورت نے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، اور آپ نے سامنے بکری کی طرف اشارہ کیا، تو بڑا مشہور نام ہے ان کا، میرے ذہن سے میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے بکری کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس بکری میں تو دودھ وہ نہیں ہے، یعنی اس بکری میں نا کہ تھن سوکھے پڑے ہیں، اس میں دودھ ہی نہیں اترتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے پانی دے دو، پانی سے تھن اور بکری میرے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا لے لیں آپ، ظاہر ہے بکری تو بس کھا ہی پی رہی تھی نا، دودھ تو نہیں دے رہی تھی نا، انہوں نے کہا جی پکڑ لیں۔ اب وہ اس کے بعد اس عورت نے دے دیا ان کو بکری پکڑا دی اور تھوڑا سا پانی وانی پکڑا دیا۔ تو آپ یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے ہاتھ دھو کر اس کے تھن دھوئے، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ برتن لے آؤ۔ آپ یقین کریں کہ وہ اللہ کے نبی نے پہلی دفعہ جب شروع کیا دھونا بکری کے دودھ کو، تو اللہ کے حکم سے دودھ ماشاءاللہ جاری ہو گیا، ان کے گھر کا ہر برتن دودھ سے بھر گیا، آپ نے بھی دودھ پیا، ان کو بھی پلایا، اور ان خاتون کو بھی پلایا، اور اس کے بعد مطلب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، آپ نے بھی پیا، اور یہ خاتون اس وقت کافرہ تھیں۔ اور اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور ان کے میاں آئے، انہوں نے دیکھا گھر میں برتن میں دودھ ہی دودھ ہے، ان کا یہ کہاں سے ہے؟ ان کا بکری کی طرف اشارہ کیا، ان کا یہ تو دودھ ہی نہیں، اس کے تو تھن خشک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پھر بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا، اس کا دھویا اور دودھ کو دھویا، دودھ دھونا ہی میرے خیال میں کہتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ اس گھر ایک ایک برتن بھر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تھے کیسے؟ اللہ اکبر! ایک ایسی کافرہ عورت جو پہلے کافرہ تھیں اور وہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہی ہیں، یہیں پر ختم کرتی ہوں اس بات کو کہ اس نے کیا کہا، وہ وسیم تھے وہ قسیم تھے، بس وہ وسیم تھے وہ قسیم تھے۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو اس پوری بات بتاؤں گی کیونکہ لمبا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک آپ کے پیارے نبی نے، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس نے ایک دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک یہ اس لیے بھی پڑھی کہ اللہ پاک ہم میں سے جتنے بھی سب کے مرحومین ہیں، یا اللہ پاک سب کے سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سب مرحومین جتنے بھی ہیں، اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے لوگ اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے، منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، میرے والدین اور میرے ساس سسر، یا اللہ پاک قاضی ضیاء اللہ صاحب، عزیزہ خاتون، میرے بھائی جاوید بھائی، فہمیدہ بھابی اور عفیف اور کوثر، یا اللہ پاک ان سب کو، اور اللہ پاک ان کے جتنے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں دنیا سے، ان سب کو، جن کے والدین رخصت ہو گئے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان سب کو بخش دے۔ یا اللہ پاک فردوس کے اعلیٰ باغوں میں ان کو جگہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبر کو جنت بنا دیجئے۔ یا اللہ پاک ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کی وحشت سے قبر کی ان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ پاک اپنی آغوش میں رکھیے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ
آپ رحیم اور رحمان ہیں اللہ پاک، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں اللہ پاک آپ ان کی خواہشات پر کن کہہ دیجئے اور بہت اچھے انداز سے ان کے تمام معاملوں کو آسانی کے ساتھ حل فرمائیے یا اللہ پاک۔ ان میں جو کوئی بیمار بیٹھے ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اللہ پاک، ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے اللہ پاک۔ کوئی بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے اے اللہ پاک یا اللہ پاک۔ ڈاکٹر انم کو، عائشہ کو، سونیا کو، ختیجہ کو، سمیرہ کو، فیصل، ماریا، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، مہرونسا، مریم ثانیہ اور روشان، اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی جلدی سے یا اللہ پاک خیر و خیریت سے عطا فرمائیے۔ فریال، عائشہ، سہار، ان کے مسئلے کو بہترین انداز میں پورا فرمائیے یا اللہ پاک۔ امت ادھر جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کی بچیوں اور بچے جو کہ نکاح کے قابل ہو گئے یا اللہ پاک، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں اور بیٹے جو نکاح کے قابل ہو گئے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام اور ان کی بہن سدرہ اور اس کے گھر کی تمام بچیاں، آمنہ، نمرہ، ان سب کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، عیشا، معظم، نادل، شیزا، نعیم، ریحانہ، عثمان، عزیز، زہرا، فاطمہ، رمشا، دانش، طاہر، مختار عالم، اہلیہ رضوان الہی اور اہلیہ دانش، ان کے سب کے اہلیہ دانش کے والدین، ان سب کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے۔ تمام بے گھروں کو بے گھر عطا فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، تمام بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائیے اور اللہ پاک تمام کے تمام ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ فلسطین کے تمام مسلمانوں پہ کرم فرمائیے، رحمت والا معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اس سال ہماری قسمت میں زیارت حرمین شریفین لکھ دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔